ترکی کے بادشاہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتے تھے۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے سیکیورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک شخص گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اس کو ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ انسان تھا۔ لوگ اس مردہ انسان کے پاس سے گزر کر جا رہی تھی۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ارے ادھر آؤ بھائیو۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے لیکن بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہ گار انسان تھا۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ امت محمدی میں سے نہیں؟ چلو اٹھاؤ اور اس کو اس کے گھر لے چلو۔ لوگوں نے اس کی میت اٹھائی اور اس کے گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے اپنے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ میت رکھ کر چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی انچارج وہیں پہ کھڑے ہو کے اس کا رونا سنتے رہے۔ بیوی روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے۔ یہ سب سن کر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اسے بہت برا اور گناہ گار کہہ رہے تھے۔ اس شخص کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہ تھے اور تم اسے اللہ کا ولی اور نیک بول رہی ہو۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند روز شراب کھانے جاتا تھا، جتنی شراب ہو سکی خریدتا اور گھر لا کر گھرے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اسے ایک رات کی اجرت دے دیتا اور کہتا اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا کچھ بوجھ میں نے ہلکا کر دیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے اور اسے برا اور گناہ گار سمجھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے نہ ہی تجھے غسل دینا ہے، نہ ہی تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبراؤ مت، تو دیکھے گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں بادشاہ مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے اور اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اس کی تکفین بھی ہم ہی کریں گے۔ چنانچہ اس کی نماز جنازہ وقت کے بادشاہ علماء اولیاء اور عوام کی کثیر تعداد نے پڑھا۔ اخلاقی سبق آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گنگی ہو جائیں۔